فاضل کرام و معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اور تیری تو وصف عیب تناہی سے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ محترم حضرات، عالی جناب عبادت علی صاحب نے آج کی یہ محفل شادی کے تعلق سے رکھی ہے، اور میں نے آیت کریمہ خطبے میں جو پڑھا ہے اسی سے تعلق سے پڑھا ہے، تو کچھ باتیں اس کے تعلق سے میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں۔ اسلامی بھائیوں، میں اپنی گفتگو کا آغاز درود شریف کی فضیلت سے شروع کرتا ہوں۔ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ مکہ مکرمہ گئے اور کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ سارے لوگ لبیک اللہم لبیک پڑھ کر طواف کر رہے تھے، اپنے قدم کو بڑھا رہے تھے، لیکن ان میں سے ایک ایسا شخص تھا جو اس تسبیح کو پڑھنے کے بجائے قدم قدم پر درود پاک پڑھ رہا تھا۔ تو حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ نے جب یہ دیکھا تو اس شخص کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ یہاں پر تو تسبیح و تحلیل پڑھی جاتی ہے، لبیک اللہم لبیک یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے، یہاں پر طواف کی حالت میں یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے، تم قدم قدم پر طواف کی حالت میں درود پاک پڑھ رہے ہو، اس کا کہیں پر ثبوت ہے؟ اگر تمہارے پاس اس کا کوئی شرعی ثبوت ہو، کسی کتاب میں لکھا ہو تو مجھے دکھاؤ۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت بخشے، کہ آپ کا نام کیا ہے، پہلے اپنا نام تو بتائیں۔ تو حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے سفیان ثوری کہتے ہیں۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ اچھا آپ کا نام تو بڑا مشہور ہے، آپ تو ایک بزرگ ہیں، آپ نے اگر پوچھ دیا تو میں اپنی حقیقت کو بتا دیتا ہوں، ورنہ میں اس کو راز رکھنا چاہ رہا تھا، چونکہ آپ ایک اللہ کے بزرگ ہیں، ولی ہیں، اس لیے میں آپ کو حقیقت بتا دیتا ہوں۔ حقیقت بات یہ ہے کہ جب میں حج کرنے آ رہا تھا تو میرے ساتھ میں میرے والد بھی میرے ساتھ حج کرنے آ رہے تھے، لیکن راستے میں میرے والد کی موت ہو گئی، میرے والد کی طبیعت خراب ہوئی اور راستے ہی میں میرے والد کی موت ہو گئی۔ اس کے بعد میں کیا دیکھتا ہوں کہ بدقسمتی سے میرے والد کا چہرہ سیاہ ہو گیا اور آنکھیں نیلی ہو گئی اور پیٹ جو ہے بالکل پھول گیا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس کے بعد حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ سے وہ شخص کہتا ہے کہ میں رونے لگا اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور کی افسوس کہ راستے میں میرے باپ کا انتقال ہو گیا، اور ایسی بری موت میرے باپ کی ہوئی کہ اس کا تذکرہ میں کسی کے سامنے بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ وہ نوجوان حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ سے کہنے کے بعد
وہ نوجوان کہتا ہے کہ جب میرے باپ کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد کیونکہ راستہ تھا، ہم لوگ سفر میں تھے تو راستہ تھا، تو میں سوچا کہ جب صبح ہوگی تو میں آگے بڑھوں گا، تو میں نے اس کے بعد اپنے باپ کے اوپر میں نے ایک لحاف اڑا دیا، ایک چادر ڈال دیا، اس کے بعد میں سو گیا۔ جیسے ہی میں سویا تو خواب میں ایک ایسے حسین و جمیل شخص کو میں نے دیکھا کہ اس سے پہلے اتنا خوبصورت انسان میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ اس کے بعد وہ نوجوان اور شخص جس کو میں نے خواب میں دیکھا اتنا حسین و جمیل تھا اور اتنا خوبصورت لباس ملبوس کیے ہوئے تھا، اتنا خوبصورت لباس پہنا ہوا تھا کہ اتنا خوبصورت لباس میں نے آج تک نہیں دیکھا تھا اور خوشبوؤں سے معطر تھا۔ پھر میں نے کیا دیکھا کہ خواب ہی میں کہ وہ شخص میرے باپ کے قریب آ رہا ہے اور میرے باپ کے اوپر سے چادر ہٹاتا ہے اور اس کے بعد اپنا ہاتھ میرے باپ کے چہرے پر پھیرتا ہے۔ جیسے ہی اس نے اپنا ہاتھ میرے باپ کے چہرے پر پھیرا تو میرے باپ کا چہرہ خود سے زیادہ سفید ہو گیا اور اس کے بعد اس شخص نے میرے باپ کے پیٹ پر اپنا ہاتھ پھیرا تو میرے باپ کا پیٹ پہلے کی طرح اچھا ہو گیا۔ اب وہ خوبصورت مبارک انسان اب واپس جانے لگا تو میں اس کو واپس جاتے ہوئے دیکھ کر پڑھ کر عرض کیا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے میرے باپ کی رحمت کے لیے آپ کو بھیجا ہے، اور ذرا بتائیں تو صحیح آپ ہیں کون جو میرے باپ کے اوپر رحم کر رہے ہیں؟ اتنی بڑی رحمت کی ہے آپ نے میرے باپ کے اوپر۔ تو آواز آئی کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہوں۔ تیرا باپ اگرچہ گنہگار تھا لیکن تیرا باپ مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کیا کرتا تھا، تو جس کی وجہ سے تمہارے باپ نے اس مصیبت میں مجھے پکارا تو میں اس کی مصیبت میں حاضر ہو گیا ہوں۔ اور وہی پر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے تو میں اس کی حاجت کو دنیا ہی میں پوری کر دیتا ہوں۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، پھر وہ نوجوان شخص حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ سے کہتا ہے کہ جب میری نیند کھلی تو میں نے اپنے باپ کے اوپر سے جب پردہ ہٹایا تو واقعی میرے باپ کا چہرہ دودھ سے زیادہ سفید ہو گیا تھا اور میرے باپ کا پیٹ جو ہے پہلے کی طرح اچھا ہو گیا تھا۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، تو اس واقعہ سے یہ بات واضح ہو گئی کہ ہر مصیبت کا علاج نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے۔ تو آئیے عقیدت و محبت کے ساتھ آقائے نامدار بنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ بانداز غلامانہ پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا طبیبنا مولانا محمد وآلہ وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، دیکھیے اسلام جو ہے یہ ایک مکمل اور کامل دین ہے اور ہر شعبے میں اسلام نے انسان کی رہنمائی فرمائی اور اللہ رب العزت نے اس پوری دنیا میں بے شمار جاندار مخلوق کو پیدا کیا ہے۔ ہر ایک کا اللہ رب العزت نے جوڑا بھی بنایا ہے، یعنی کسی کو نر بنایا ہے، کسی کو مادہ بنایا ہے اور اس کے اندر فطری خواہشات بھی رکھی ہے۔ اس لیے انسان جو ہے یہ بھی اللہ رب العزت کی ایک مخلوق ہے اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے اس کے اندر بھی ایک فطری خواہشات کو رکھا ہے۔ لیکن انسان چونکہ تمام مخلوقات سے سب سے زیادہ اشرف و اعلیٰ ہے تو اسی لیے ان کی فطری خواہشات کو پوری کرنے کے جو ضابطے ہیں نا وہ بھی سب سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ اس کی جو فطری خواہشات کے ضابطے ہیں نا اس کو بھی اللہ رب العزت نے اس ضابطے کو بہت اعلیٰ ضابطہ جو ہے انسان کے لیے قرار دیا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، تو انسان اگر اپنی فطری خواہشات کے معاملے میں
اگر جائز حلال ضابطے کی پاسداری کرے گا تو نہ صرف اس کی امتیازی شان برقرار رہے گی بلکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کو بھی حاصل کرے گا۔ جو اگر اس ضابطے کے خلاف چلے گا، اس ضابطے کے خلاف اگر اپنی فطری خواہشات کو پوری کرے گا تو عذاب میں گرفتار ہوگا، کیونکہ اسلام نے نکاح جیسا ایک عظیم ضابطہ دے دیا ہے انسان کو، جس کی وجہ سے انسان اگر اس ضابطے کے ذریعے اس عمل کو کرتا ہے تو صرف دنیا ہی میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی کامیاب نظر آئے گا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کیونکہ یہ نکاح کی محفل ہے، ہر ایک کو اللہ رب العزت کسی کو بیٹا دیتا ہے، کسی کو بیٹی دیتا ہے، لیکن اگر کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے تو لوگ ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں۔ اگر ایک بچی پیدا ہو گئی تو خیر ہے، لیکن اگر ایک سے زیادہ دو بچی پیدا ہو گئی تو لوگ ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں۔ دو کے بجائے تین بیٹی پیدا ہو گئی تو لوگ ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کچھ لوگ بیٹی کو بوجھ سمجھنے لگتے ہیں، لیکن آج کی میری گفتگو قرآن و حدیث کی روشنی میں اگر آپ سماعت کر لیں گے نا، اس بیٹی کو جسے آپ بوجھ سمجھتے ہیں، قسم خدا کی کبھی آپ بوجھ نہیں سمجھیں گے۔ بیٹی ماں باپ کے لیے کتنی خیر و برکت ہوتی ہے، ابھی حدیث پاک میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا تو یہ ساری باتیں بالکل واضح ہو جائیں گی کہ بیٹیاں کتنی خیر و برکت والی ہوتی ہیں، ماں باپ کا کتنا سہارا بنتی ہے۔ میرے پیارے سارے بھائیوں، پہلی حدیث پاک آپ حضرات سماعت فرمائے، اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے پاس بیٹی ہو اور اگر وہ اسے زندہ دفن نہ کرے، اسے ذلت و رسوا نہ کرے، اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اب بتائیے کہ بیٹی کتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا جائے تو اللہ رب العزت اس شخص کو، اس باپ کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور ایک دوسری حدیث پاک سنو، اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بیٹیوں کو برا مت کہو، میں بھی بیٹیوں والا ہوں۔ بیٹیاں تو بڑے غمگسار ہوتی ہیں، بیٹیاں تو بڑی محبت کرنے والی ہوتی ہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس حدیث شریف جو میں نے ابھی بتائی ہے، اس کا اندازہ اگر آپ بیٹا بیٹی والے ہیں تو خود آپ لگا سکتے ہیں کہ بیٹے کے مقابل میں بیٹیاں ماں باپ سے زیادہ محبت کرتی ہیں۔ بیٹیاں تو ماں باپ کا کپڑا بھی دھو دیتی ہیں، پریس بھی کر دیتی ہیں، لیکن بیٹا بہت کم ایسا ہے جو ماں باپ کی اس طرح کی خدمت کرتا ہے۔ آپ ماں باپ بیٹا بیٹی والے ہیں، اس بات کو اچھی طرح ریئلائز کر سکتے ہیں کہ جو بیٹیاں ہوتی ہیں نا، بیٹے کے مقابل میں زیادہ محبت کرنے والی ہوتی ہیں، زیادہ مہربان ہوتی ہیں۔ اور حدیث شریف سے بھی ہمیں یہی سیکھ رہی ہے کہ بیٹیاں جو ہے زیادہ مہربان ہوتی ہیں ماں باپ پر، بیٹیاں جو ہے زیادہ محبت کرنے والی ہوتی ہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس لیے اگر آپ کے پاس ایک بیٹی ہو تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، دو بیٹی ہو تو بھی گھبرانے کی بات نہیں ہے، تین بیٹی ہو تو بھی گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ سنو حدیث پاک، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کے پاس تین بیٹی ہو یا تین بہنیں ہوں، جس کے پاس تین بیٹی ہو یا تین بہنیں ہوں، اگر وہ شخص اس کو ادب سکھاتا ہے، اچھی طرح اس کی پرورش کرتا ہے اور اس کا ٹائم سے نکاح کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب کر دیتا ہے۔ اب بتائیے میرے پیارے پیارے بھائیوں کہ جس شخص کے پاس تین بیٹیاں ہوں، اس کی اچھی طرح پرورش کرے، اس کو ادب سکھائے، اس کی ٹائم سے شادی کرتے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب کر دیتا ہے۔ تو بیٹیاں کتنی بڑی نعمت ثابت۔ اور سنو، ایک صحابی رسول نے فوراً عرض کر دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر کسی کے پاس صرف دو ہی بیٹی ہو تب کیا کرے؟ تو اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کے پاس صرف دو ہی بیٹی ہو اور اس دو ہی بیٹی کی اگر خدمت کرے، اس کی ٹائم سے شادی کر دے تو اللہ رب العزت
اس کے اوپر بھی جنت لازم کر دے گا۔ تو جو راوی تھے وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اگر ایک بیٹی کے بارے میں بھی سوال کرتا ہے تو اللہ کے نبی کا جواب بھی اس وقت بھی یہی ہوتا کہ اگر کسی کے پاس ایک بیٹی ہو وہ اس کی اچھی طرح خدمت کرے، اس کی ٹائم سے شادی کر دے تو اس کے لیے بھی یہی اجر و ثواب ہے، یعنی اس کے لیے بھی اللہ رب العزت جنت واجب کر دے گا۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس حدیث پاک سے ہمیں کیا پتا چلا کہ بیٹیاں بوجھ نہیں ہیں بلکہ یہ تو جنت میں جانے کا سامان ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں۔ اور ایک حدیث پاک اور سنو، اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اللہ رب العزت بہت خوش ہوتا ہے اور اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کو اس پہ گھر بھیجتا ہے جس گھر میں بچی پیدا ہوئی، اور وہ فرشتے اس گھر پہ آتے ہیں اور سلام کرتے ہیں کہ اے گھر والوں تم پر سلامتی ہو۔ اب بتائیے فرشتے جس کے سلامی دے دیں وہ دعا تو قبول ہونا ہی ہے کہ نہیں؟ فرشتے تو معصوم ہوتے ہیں، فرشتے جو کہہ دے وہ ہو کر رہے گا۔ اس تو فرشتے اس کے گھر آتے ہیں جس کے گھر بیٹی پیدا ہوتی ہے اور اس گھر والے کو سلامتی کی دعا دیتے ہیں، اور اس کے بعد فرشتے اپنے پروں سے اس بچی کو ڈھانپ لیتے ہیں، اور اس کے بعد فرشتے اپنا ہاتھ اس بچی کے اوپر پھیرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں یہ بے جان کمزور بچی ہے، جو شخص اس بچی کی پرورش کی ذمہ داری لے گا تو فرشتے یہ کہتے ہوئے عرض کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی مدد قیامت تک اس کے ساتھ شامل حال رہے گی۔ تو پتہ یہ چلا کہ بچیاں یہ بوجھ نہیں ہوتی ہیں، یہ تو خیر و برکت والی ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے گھر میں خیر و برکت کا نزول ہوتا ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں۔ اور یہ بچیاں جب اور بڑی ہوتی ہے، نکاح ہو جاتا ہے، جب یہ ماں کا روپ اختیار کر لیتی ہیں تو عورت ماں کے روپ میں یہ ایک عظیم ہستی ہے کہ جن کی وجہ سے گھر میں سکون قائم رہتا ہے، جن کی وجہ سے گھر میں زینت بنی ہوئی ہوتی ہے، جن کی وجہ سے گھر میں گھر جو ہے امن کا گہوارہ بنا ہوا ہوتا ہے۔ اور جس گھر میں ماں نہیں ہوتی ہے نا تو وہ گھر بالکل اجڑا ہوا چمن لگتا ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں۔ جب یہ بچیاں بڑی ہو کر جب شادی ہو جاتی ہے، جب ماں بن جاتی ہے تو ان کا مقام یہ ہو جاتا ہے کہ حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص اپنے والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھ لے اس کو ایک مقبول حج کا ثواب ملتا ہے۔ اب بتائیے کہ ایک مقبول حج کا ثواب اسے ملے گا۔ وہ عظیم ہستی ہے ماں کہ جن کی گود سے تمام انبیاء کرام نے جنم لیا ہے، ماں کی گود ہی سے تمام صحابہ کرام، تمام اولیاء کرام کی پیدائش ہوئی ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں۔ الغرض یہ ہے کہ ماں کی اتنے زیادہ احسانات ہیں کہ ماں کے احسانات کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ ماں اولاد کے وقت کی پیدائش کے وقت کا درد اور دودھ پلانے کی تکلیف اور رات میں جاگنے کی تکلیف ماں برداشت کرتی ہے۔ ماں تو بھوکی سو جاتی ہے لیکن اپنے بچے کو کبھی بھوکا نہیں سونے دیتی۔ الغرض یہ ہے کہ ماں اپنی تمام خواہشات کو بالائے طاق رکھ دیتی ہے، اپنے بیٹے کی خواہش کو پوری کرتی ہے۔ ماں اپنے بیٹے کو سکھ پہنچانے کے لیے تمام تکلیفیں برداشت کر لیتی ہے، لیکن یہی بچہ جب بڑا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے تو ماں کے ساتھ بدسلوکی کرنے لگتا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں۔ اگر ماں کے حق میں کسی نے آواز بلند کیا ہے تو وہی مذہب اسلام ہے جس نے ماں کے حق کے لیے آواز بلند کیا اور دنیا والوں کو یہ پیغام دے دیا کہ ماں کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، ماں کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے۔ اگر ماں باپ راضی ہے تو اللہ راضی ہے، اگر ماں باپ ناراض ہے تو اللہ ناراض ہے میرے پیارے اسلام بھائیوں۔ اسلام نے تو یہ دنیا والوں کو پیغام دے دیا کہ انسان چاہے جتنا بڑا عالم بن جائے، اس انسان چاہے جتنے بڑے منصب پر فائز ہو جائے، مگر کبھی بھی اپنی ماں کی خدمت سے بری ذمہ نہیں ہو سکتا۔
چاہے کتنے بڑے منصب پر فائز ہو جائے، اگر اسے اپنی ماں کی خدمت کرنے کا موقع ملا اور اس نے ماں کی خدمت نہیں کیا تو پھر اسے جنت نہیں مل سکتی، کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ماں کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، اگر ماں ناراض ہے تو رب ناراض ہے، جب رب ناراض ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ماں جو ہوتی ہے ایک عظیم ہستی ہوتی ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ماں باپ کی قدر کریں، ان کی عزت کریں اور ان کی حد الامکان خدمت کریں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں سنیے، ایک حدیث پاک ہے، ایک صحابی رسول نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اس کے بعد اس صحابی نے نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے حسن و اخلاق میں سب سے زیادہ قریب کون ہے؟ تو اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری ماں۔ پھر اس کے بعد صحابی رسول نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے بعد کون ہے؟ تو پھر اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہاری ماں۔ پھر اس صحابی رسول نے تیسری مرتبہ پوچھا کہ اس کے بعد کون ہے؟ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہاری ماں۔ پھر چوتھی مرتبہ اس صحابی رسول نے فرمایا کہ اس کے بعد کون حقدار ہے سب سے زیادہ؟ تب اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے باپ۔ یعنی اس حدیث پاک سے یہ پتا چلا یہ ماں باپ یہ کمال کی ہستی ہے، یہ اس لیے ان کی خدمت کرنا چاہیے۔ اگر کسی شخص کو ماں باپ کی خدمت کرنے کا موقع ملا اور وہ خدمت نہ کر سکا، مر گیا، پھر اس سے بڑا بدبخت اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے جو ہے یہ اللہ کے بزرگ ہیں، اللہ کے ولی ہیں۔ تھوڑا یہ دیکھیے اپنی ماں کی کتنی قدر کرتے ہیں، کتنا احترام کرتے ہیں، یہ اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں، ان کے سامنے تو ہم لوگ کچھ بھی نہیں ہے۔ تھوڑا یہ دیکھیے ان کا یہ اپنی ماں کے ساتھ ان کا کیا سلوک تھا، ان کا کیسا رویہ تھا، ماں کے ساتھ کیسا ان کا ایٹیٹیوڈ تھا، ذرا ملاحظہ فرمائے۔ میرے بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بہت سخت ٹھنڈی تھی، ٹھنڈی کا موسم تھا، سردی کڑک کی تھی، اس وقت میری ماں نے مجھ سے ایک گلاس پانی مانگا، تو جب میں گلاس میں بھر کر پانی لے کر گیا اپنی ماں کے پاس تو میری ماں سو گئی تھی، تو چونکہ میں اپنی ماں کو جگانا مناسب نہیں سمجھا اس لیے میں پانی کو لے کر وہیں پر کھڑا ہو گیا، جس حالت میں تھا جو بھی پہنا ہوا تھا اسی حالت میں کھڑا ہو گیا پانی لے کر کہ جب بھی میری ماں کی نیند کھلے گی میں پانی کا گلاس ماں کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ اس کے بعد وہ اتنی سخت سردی تھی کہ وہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ گلاس لے کر کھڑے رہے، اس میں سے پانی جو ہے چھلک کے گر بھی رہا تھا، اتنی سخت سردی تھی، اتنی سخت ٹھنڈک تھی کہ اس میں سے گلاس میں سے جو پانی گر رہا تھا تو حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی انگلی پر وہ پانی جم کر برف ہو چکا تھا۔ اب جو ہے اتنی سخت سردی میں حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ماں کی خدمت میں کھڑے ہیں کہ ماں کی نیند کھلے تو میں پانی پیش کروں۔ اس کے بعد حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میری ماں کی نیند کھلی تو میں ماں کی بارگاہ میں یہ پانی کا یہ گلاس پیش کیا تو جیسے ہی میں نے گلاس کو اپنے ہاتھ سے جدا کیا تو چونکہ میرے ہاتھ پر برف جم گیا تھا تو جیسے ہی میں نے اپنے انگلی کو گلاس سے جدا کیا تو میری ہاتھ کی انگلی سے چمڑی ادھڑ گئی تھی اور خون بہنے لگا تھا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جب میں نے اپنی ماں کو گلاس دیا پانی کا، میری ماں نے پانی پیا، جب میری ماں نے میری یہ حالت دیکھی تو کہا بیٹا یہ کیا ہو گیا ہے؟ تو حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی ماں کو پورا واقعہ بتا دیا کہ ماں جب میں پانی لے کر آیا آپ سو گئی تھی تو میں نے آپ کو جگانا مناسب نہیں سمجھا، اس وجہ سے میں پانی لے کر
کر کھڑا ہو گیا کہ جیسے ہی آپ کی عید کھلے گی میں آپ کو پانی پیش کر دوں گا، لیکن چونکہ اتنی سخت سردی تھی، ٹھنڈک تھی کہ پانی اس گلاس میں سے جو گرا وہ میرے ہاتھ پر جم گیا۔ جب میں نے اپنے ہاتھ کو گلاس سے جدا کیا کہ میری چمڑی ادھر بھی خون بہنے لگا، تو آپ کی والدہ محترمہ رونے لگتی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتی ہیں، دعا کرتی ہیں کہ اے پروردگار عالم، میں اپنے بیٹے سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس واقعے سے کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ ایک اتنے بڑے اللہ کے ولی ہونے کے باوجود اپنی ماں کی خدمت کر رہے ہیں۔ ہم تو ان کے سامنے ایک عام ایک نارمل انسان ہیں، ہمارے پاس تو کوئی اچھا عمل بھی نہیں ہے کہ جس عمل کی بنیاد پر ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنا منہ دکھا سکے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو والدین کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی کے چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے رائے خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔